السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد رامیش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ جو دوست ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ کسانوں کا احتجاج بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ، صدر کسان اتحاد نے خطرناک اعلان کر دیا، سنیے یہ اعلان۔ پنجاب میں اور ایم پی اے کوئی نہیں الیکٹڈ، کیا ذمہ داروں سے یہ ایم پی اے نہیں آئے؟ آج کہا جاتا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن ہم کم نہیں کر سکتے، تنخواہیں بڑھا سکتے ہیں آپ ایم پی ایم ایل اے کی، سینیٹرز کی، منسٹر کی، پریزیڈنٹ کی، پرائم منسٹر کی، جسٹس صاحبان کی۔ صرف آپ کے لیے تھرڈ ریٹ شہری صرف کاشتکار ہے، اپنے لیے تو کئی سو گنا بڑھا لی تنخواہیں اور کاشتکار کا گلا دبا دیا آپ نے۔ آج یقین کر لیں کاشتکار وینٹیلیٹر پہ آئے اور کاشتکار سوچ کیا رہا ہے کہ گندم تو گئی میری، اگلی فصلوں کا میں کیا کروں، اگلی فصلوں پہ میں خرچ کہاں سے کروں، میں بچوں کو سال کا کھانا کیسے کھلاؤں، میں بچوں کی تعلیم کیسے جاری رکھوں، میں بچوں کا علاج کیسے کراؤں۔ اب اگلی فصلوں کا سن لیں، ہم نے حکومت پنجاب کے کہنے پر، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے کہنے پر اگیتی گندم ہم نے تقریباً 300% بڑھائی ہے اس سال ارلی کاشت میں۔ اب ہم نے ہر جگہ پہ رونا رویا ہے کہ یہ حکومت، یہ ریاست کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اگر میں پاکستانی کاشتکار، پنجاب کا کاشتکار، میں کپاس بیچتا ہوں تو میرے اوپر 1850 روپے فی من ٹیکس ہے، میری پھٹی کے اوپر۔ اگر ایک امریکن کاشتکار، برازیل کا کاشتکار، آسٹریلیا کا کاشتکار پاکستان میں کپاس بیچتا ہے تو 100% ٹیکس فری ہے، ڈیوٹی فری ہے وہ۔ ہم کس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں، اپنے کاشتکار کو یا باہر کے کاشتکار کو؟ ہماری حکومت اگر آپ ایڈیبل آئل باہر سے منگوائیں تو سیس کس پہ ہے؟ امپورٹ کے اوپر سیس ہے تاکہ امپورٹ بڑھے۔ آج یہ پاکستان جس کو بنے ہوئے 1947 میں بنا، پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں ہے، 13 بھارت کے حصے میں گئے۔ آج وہ 13 اضلاع 140 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے 17 اضلاع، ہم ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے، زراعت کی ریسرچ نہ ہونے کی وجہ سے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، اس وقت ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کے ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ خدا کی قسم دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقان کو روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو۔ یہ آج سے 100 سال سے اوپر کا پہلے کہا تھا۔ کیا آج ہم اپنی گندم جلا دیں؟ کیا ہمارے لیے کسی میں درد نہیں ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ہمیں جینے کا حق نہیں ہے اس ملک پہ؟ آج کاشتکار، مکی کا کاشتکار پریشان بیٹھا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ فیڈ ملوں نے گندم خرید کر لی ہے، میری مکی کہاں سیل ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم سے تمام راستے نکلتے ہیں۔ گندم کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ میں کمی کیا آئی؟ میں نے 4 مہینے کا ڈیٹا لیا، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، 31 مارچ تک آپ کی 91% کمی آئی ہے چلی کی ایکسپورٹ میں، 87% کمی آئی ہے آپ کی مکی کی ایکسپورٹ میں، 50% آپ کی پیاز کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 50% کلو کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 42% آپ کی چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے۔ اور امپورٹ میں جو اضافہ ہوا ہے 348% آپ کی کاٹن کی امپورٹ بڑھی ہے اس وقت۔ کیا اتنے بلین ڈالر ہیں آپ کے پاس؟ آگے آپ کو گندم بھی امپورٹ کرنی پڑے گی۔ اور میں یہاں بتا کے جا رہا ہوں کیونکہ ہم مجبور ہو کے یہ بات کر رہے ہیں، کوئی خواہش نہیں تھی کہ ہم اپنی کاشتکاری کو بند کریں، اپنی گندم کی کاشت کو کم کریں، لیکن مجبور ہو گئے کہ ہمیں نقصان اتنا ہو رہا ہے۔ اگلے سال ہم گندم کی کاشت میں بہت بڑی کمی لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ ہم نے سبق سیکھا ہے کہ اگر کلرک ہڑتال کرتا ہے تو قلم چور ہڑتال کرتا ہے، تاجر کرتا ہے تو شٹر ڈاؤن کرتا ہے، صنعت کار کرتا ہے تو انڈسٹری بند کرتا ہے، ہمیں بھی زراعت بند کرنی پڑے گی۔ حالانکہ ہمیں کیوں ہم پھر کاشت کرتے ہیں؟ پچھلے سال ہم نے کیوں کی؟ ہم نے اعتماد کیا چیف منسٹر صاحبہ پہ، انہوں نے جب آ کے اناؤنس کیا کہ میں کاشتکار بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم نے کاشتکاروں کو کہا کہ جی ہمارے پنجاب کی چیف ایگزیکٹو ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہے
اور ہمیں امید ہے وہ وعدہ پورا کرے گی، لیکن انہوں نے وعدہ وفا نہ کیا۔